السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا ایک ایسا پاکیزہ طریقہ دیا جسے اسلام کہتے ہیں، اور اس طریقے پر زندگی گزارنے والے کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں اپنی رضا و خوشنودی کے ساتھ جنت جیسی پاکیزہ جگہ میں داخل فرماتے ہیں۔ اس زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی شکل بھی اس کی ہمیں بتا دی ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ ہماری زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر ہمیں اسلام نے ہدایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے، تو وہ پاکیزہ زندگی ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جو مسلمان اپنی زندگی کو مکمل اسلام اور سنت کے تابع کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ہی وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ اس بات کی مختصر سی وضاحت ہمارے سامنے ہوئی تھی۔ سنتوں کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک سنت عبادات والی اور دوسری سنت عادات والی۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جو عمل ہے
وہ عبادات والا بھی ہے، عادات والا بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو ہمیں سنت کے تصور کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عبادات والی زندگی میں سنتیں عموماً سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہم اسے کرنے بھی لگتے ہیں، لیکن عادات والی سنتیں بسا اوقات ہم اس سے غفلت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، آدمی کی اپنی پسند اور چاہت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ عادات والی جتنی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں باقاعدہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی، بیٹھ کر کھاتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے، اور کھانے پر بیٹھنے کا ایک انداز آپ کا ہوا کرتا تھا، مسنون طریقہ۔ استنجا خانے میں جانے اور آنے کے کچھ آداب ہیں، سنتیں ہیں۔ بستر پر سونے کی کچھ سنتیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جس کو ہم عادات والی سنتیں قرار دے کر اگر خدا نخواستہ اسے چھوڑ دیں اور نظر انداز کر دیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، تو پھر دیگر سنتیں بھی ہماری زندگی کے اندر سے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے کسی موقع پر میں نے یہ بات ذکر کی تھی، شادی بیاہ میں بڑی بڑی محفلوں میں عموماً کھانے کا انتظام چیئر اور ٹیبل پر ہوتا ہے۔ مسلمان اس بات کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اسے ہم نیچے بیٹھنے کا انتظام کریں؟ جن کو عذر ہے، جن کو مجبوری ہے، واقعی جن کو اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم الگ سے ٹیبل کا انتظام کریں، لیکن نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بیٹھ کر کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو مسلمان اس سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اور اسے عادات والی سنت قرار دے کر اگر ہم اسے نظر انداز کر دیں تو کھانے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے جو فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہم ان فائدوں سے بھی محروم ہو جائیں۔ کھاتے وقت انسان کا پیٹ تھوڑا سا دبا ہوا، یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، صحت کے لیے مفید ہے۔ انسان اس میں کھانا اتنا کھائے گا جتنی واقعی اس کو ضرورت ہے، اور اسے اندازہ ملے گا۔ پیٹ جب دبا ہوا ہوگا تو زیادہ آدمی کھانے کی طرف رغبت نہیں کرے گا، زیادہ کھانا اسلام میں پسند بھی نہیں ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ اس ترتیب کو برقرار رکھو کہ آدھا پیٹ کھانا کھاؤ تو بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے جتنی چیزیں اپنی زندگی میں فرمائی ہیں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قولی چیز ہے جس کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، یہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا نہیں جائز ہے، یہ کرنا بہتر ہے، یہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ زبان سے آپ نے جس چیز کو ارشاد فرمایا اسے قولی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے فعلی، یعنی زندگی میں جو حضور نے عمل کر کے دکھایا، خود آپ نے عمل کیا تو وہ حدیث میں داخل ہو گیا۔ عملی چیز، عملی حدیث۔ حضور نے زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا لیکن کر کے دکھایا۔
جیسے کھانے پر بیٹھنا، دسترخوان پر کیسے بیٹھا جائے، حضور جس طرح بیٹھ کر آپ نے دکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سنت میں داخل ہے۔ آپ نے زبان سے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو نہ فرمایا ہو، لیکن عمل کر کے دکھایا تو وہ عمل ثابت ہو گیا۔ تیسری چیز ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب بیان نہیں ہوتا، عربی میں تقریر کا مطلب ہے کہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیا گیا ہو، یا آپ کے غائبانے میں آپ کے پیچھے کیا گیا ہو، لیکن آپ کو لا کر اسے سنایا گیا کہ حضور ہم سے یہ کام ایسے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے اس کام کو دیکھ کر یا پیچھے کیے گئے کام کو سن کر آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، تم نے جو کیا غلط تھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ دیکھ کر خاموش رہے، تو یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ تو سنت کے ثبوت کے لیے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہو، دوسرا یہ ہے کہ حضور نے خود کر کے دکھایا ہو، تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کیا گیا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، غلط قرار نہیں دیا۔ تو یہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے سنت بنتی ہے۔ کسی ایک کے ذریعے سے بھی اگر ثابت ہو جائے تو وہ چیز سنت میں داخل ہے۔ سنت کے مفہوم میں اور بھی وسعت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو عمل پایا جائے وہ بھی سنت میں لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں سے ثابت نہیں، وضاحتاً مثال کے طور پر ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ قولی حدیث کیا ہے، فعلی حدیث کیا ہے، تقریری حدیث کیا ہے، ہمیں اگر یہ بات نہیں مل رہی ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی پر عمل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن صحابہ نے تو حضور کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور کی حدیثوں کو اپنی زبان اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کبھی کوئی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر وہاں تک نہ پہنچے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں وہ عمل پایا جائے تو وہ بھی سنت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے عنوان کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کی طرف لے کر چلیں، مسلمان بدلیں، اپنے اسلام کو سچا اسلام بنائیں۔ اسلام تو سچا ہے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ ہندوستان کی تبدیلی ہمارے سنتوں کی طرف آگے بڑھنے کے ذریعے سے ہے، یہ سمجھیں۔ دنیا کی تبدیلی ہمارے اسلام کی طرف آگے بڑھنے میں ہے۔ جتنا بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں بچائیں گے، جتنا پیچھے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں سبق سکھائیں گے۔ یہ دستور چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم صرف ربیع الاول کے ایک مرتبہ کے جلسے سے حضور کی محبت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کرنا چاہیے۔ اب تک نہیں کیا، توبہ کریں، افسوس کریں، جو چیز ہماری زندگی میں نہیں تھی اس پر افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کر بھی لے تو سنت کے نام پر اگر ہوا تو ہم اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار۔ میں آپ سے کھلے طور پر کہوں، کوئی ایک بدبخت انسان کہیں دلی میں بیٹھ کر، کہیں بہار میں بیٹھ کر، کہیں یو پی میں بیٹھ کر، اور کوئی مہاراشٹر میں، ابھی قریب کا قصہ، کوئی اپنی زبان سے اس طرح کی گستاخی والے الفاظ کہہ دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات بالکل ایسے سوالات اور اعتراضات سے بالکل پاک ہے۔ کوئی بدبخت اور بدطینت انسان اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان اس کے خلاف احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہونا چاہیے ایمانی جذبہ،
مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل میں اتنا تو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارا دین اتنا زندہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا سنتوں کے خلاف زندگی گزارنا کیا یہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کے دائرے میں داخل ہوتا ہے؟ اگر ہم سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر اپنے ہی نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز گستاخی میں داخل نہیں ہوگی؟ اگر اس پر علماء کا فتویٰ آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان گستاخ رسول قرار پائیں گے۔ سوچئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حنبلی مسلک میں نماز کے چھوڑنے سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مطلق صرف حدیث میں آیا، انہوں نے اس چیز کو لے لیا۔ میں ابھی انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حدیث و سنت میں فرق کیا ہوتا ہے، بہت بنیادی اور اہم چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث، کثرت احادیث میں نماز، ترک نماز کی بنیاد پر، ترک صلاۃ کی بنیاد پر آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا، ایک وقت کی نماز اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر میں داخل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ حدیث جو ہے اپنی جگہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز، انکار نماز کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ کافر میں داخل ہوتا ہے، یعنی یوں عقیدہ رکھتا ہے نماز پڑھنا ویسے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کوئی ویسے فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم اللہ کی یاد کر لیں تو کافی ہے، ایسا عقیدہ بنا کر کرے تو پھر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر اتنا سخت فتویٰ دے رہے ہیں، سوچئے ایسے ہی علماء کے نزدیک اگر ترک سنت کس کے ساتھ اس کی حرمت کا انکار کرتے ہوئے، کیا بھی نہیں کرے جا، ایسا کیا بھی نہیں کرنا تو کرے جا، نہیں تو نہیں، یہ جو کیا بھی نہیں کے الفاظ ہیں ہمارے، یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ وہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ کہہ دیا تو ہنگامہ ہو گیا، جنید جمشید نے کچھ زبان سے پھسل کر کوئی بات نکل گئی، بالآخر ان کو ختم کرنے تک نہیں چھوڑا، سینکڑوں ایسے واقعات ہو گئے پڑوس ملک میں۔ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ وہی مسلمانوں کا جذبہ اگر میرے اور آپ کے لیے میسور میں آ گیا، کتنے گستاخ رسول ہو جائیں گے پھر۔ اور جو ان کی زبانی چیزوں پر گرفت کر کے ان کو گستاخ رسول قرار دے کر بالآخر ان کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، وہ خود کتنے پابند ہیں سنتوں کے۔ اتباع سنت کی کوئی حیثیت ہی ذہن میں نہیں رہی مسلمانوں کے۔ دل جن کا صاف ہو، دماغ جن کا بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، عقیدہ ان کا بالکل صاف ستھرا اور مضبوط اور کھرا ہو، زبان سے کہتے ہوئے کوئی بات نکل گئی تو امت کے وہ افراد اس کو گوارا کرنے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جو خود سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں سنت کے چھوڑنے کو سیدھے سیدھے گستاخ رسول نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بات کو ادھر لا رہا ہوں۔ سوچئے اگر یہ صاف فتویٰ اگر لگ گیا، جو سنت کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، تو مسلمان کتنے بچیں گے بتائیے؟ کتنے مسلمان اس میں بچ سکیں گے؟
میں گزشتہ اس عنوان پر کہہ چکا ہوں کہ سنت یہ ایسی چیز نہیں کہ اسے چھوڑا جائے. سنت ہی چھوڑ کیا بھی نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. سنت ایسی چیز ہے کہ اس پر مر مٹ جائے آدمی، مر مٹ جائے. نہیں بھائی، میں کسی حال میں اپنی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی حال میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز، بہت بڑے قیصر و کسریٰ کے کسی محل میں، بڑے بادشاہ کے محل میں صحابی رسول گئے ہیں پیغام لے کر اسلام کا. ان سے بات چیت کرنے کے لیے دسترخوان پیش کیا گیا، کھانے پر ان کو بٹھایا گیا، کھانے پر بیٹھے. تعلقات اور انسانیت الگ چیز ہے، دعوت اور توحید کا اعلان اور اس کا پیغام الگ چیز ہے. اس کو ہم بھلا نہیں سکتے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ان کا ہاتھ سے کسی طرح لقمہ گر گیا. سنت یہ تھی کہ لقمہ اگر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز، لقمے سے مراد وہ چاول والا لقمہ، روٹی والا لقمہ، گوشت والا ٹکڑا، وہی ضروری نہیں. کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر آدمی سے انجانے میں وہ ہاتھ سے پھسل کر گر جائے، اسی لیے تو دسترخوان ہے، اسی لیے تو صفائی اور ستھرائی کی تاکید ہے. اگر وہ گر گیا اور اس قابل ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ بالکل صاف ستھری چیز ہے، اس میں کیا کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے ہمارے ہی دسترخوان پر جو پوچھا گیا ہے اس پر گرا ہے، سیدھے سیدھے اٹھا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں. پھر بھی اگر کوئی قدرت والی چیز اس میں لگی ہوئی نظر آئے تو اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے، تو اس کو کھا لینا یہ سنت ہے. یہ غذائی چیزوں کی قدر ہے. یہ صرف لقمے کا لفظ سمجھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کھجور گر گیا تو چھوڑ دو، بسکٹ گر گیا تو چھوڑ دو، چاکلیٹ گر گیا تو چھوڑ دو، پاپ کارن گر گیا تو چھوڑ دو. نہیں، کوئی بھی غذائی چیز. میں تو بسا اوقات ایک وہ ڈبہ جو گھر میں الگ چھوٹا رکھا جاتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کچرے کی چیزیں، بھاجی پتے کے ٹکڑے، یہ وہ ڈالے جاتے ہیں، بڑا ڈسٹ بن تو الگ ہوتا ہے. بسا اوقات بچوں نے غفلت سے اس میں کوئی چیز کھانے پینے کی ڈال دی، اس میں سے اسے اٹھا کر دھو کر پھر میں نے کھایا، ڈسٹ بن میں سے، کچرے کی چیز میں سے، جبکہ اس میں مختلف کچرے ہیں. لیکن کھانے کی چیز ایسی تھی کہ اسے صاف کر کے کھایا جا سکتا تھا. بلا جھجک اسے اٹھا کر میں نے پانی میں دھویا، اس کو کھا لیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. غذائی چیزوں کی جتنی قدر کی جائے گی اتنا تمہارے رزق میں برکت ملے گی. دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے دانوں کو جو آدمی چن کر اٹھا کر کھاتا، اس کے بے شمار فائدے علماء نے لکھے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا فائدہ، اہم فائدہ یہ لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا کہ جنت کی حوروں کا مہر بنتا ہے. واللہ اعلم، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے تحقیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے دانوں کو چن کر کھا لینا، گرایا کسی اور نے ہوگا، میری نظر اس پر پڑی، اٹھا کر کھا سکتا ہوں میں، اتنی دور بھی نہیں کہ مجھے اٹھ کر جا کر یا ہاتھ پھیلا کر اٹھانا پڑے گا، میرے سامنے پڑے، 4-5 دانے اٹھا کر کھا لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. آپ اسے اسی ایمان کے ساتھ، اسی احتساب کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ ڈھونڈ کر تلاش کر کے آپ اسے کھائیں. دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو پوچھ کر پھینک دینا نہیں ہے، پہلے اسے استعمال کرنے کی کوشش کرنا. الا یہ کہ وہ ایسی ہو گئی کہ اب اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، یا اتنی آلودہ ہو گئی ہے کہ اسے صاف کر کے بھی نہیں کھایا جا سکتا، تب کوئی اور بات ہے. کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. بلکہ میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا، ہر کھانے پر آپ اس پر غور کریں، 1-2 دانے مل جائیں تو ضرور اٹھا کر کھا لیں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے بچا لیں گے.
اللہ تعالیٰ دماغی بیماریوں سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں اللہ رب العزت ذہین اور چالاک بچے پیدا فرمائے۔ یہ اس کی خوبیاں لکھی ہیں علماء نے، میں چند بتا رہا ہوں، اور بھی ہے۔ تو صحابی نے اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا چاہا۔ بھائی ایک دم دنیاوی اعتبار سے بہت ہی مہذب لوگوں کی محفل ہے، محل سرائے میں دعوت چل رہی ہے، وہ بڑے بڑے مہذب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ قسم کے صحابی، سیدھے سادے لباس میں، سیدھے سادے حلیے میں، سیدھے سادے انداز میں، نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجائے ہوئے، نبی کا عمامہ اور ان کی ٹوپی پہنے ہوئے۔ اگر آپ کی موٹی مثال دوں، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اللہ نے دکھایا ہے، افغانستان جب اب خود مختار ملک بنا تو وائٹ ہاؤس میں ان کی حاضری کیسے ہوئی جانتے ہیں لوگ۔ افغان کے منسٹرز، وہاں کے وزراء کس حلیے میں وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہے؟ شان تھی ان کی، کوئی جھجک نہیں، کوئی فرق نہیں۔ صحابی، ایک تصور بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحابی ایک ایسی محفل میں ہے جو اس وقت کی مہذب ترین قوم سمجھی جا رہی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ یہ سیدھے سادے صحابی ہے، لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے تو بازو والوں نے ٹوکا، یہ جگہ ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ غصہ آیا آپ کو، صحابی کو غصہ آیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی بنیاد پر میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، ان کی وجہ سے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ دیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو دیا، جو سکھایا، کرنا تو کرو، نہیں تو کیا بھی نہیں، اس کے لیے نہیں سکھایا۔ یہی تمہارے لیے کرنا چاہیے، یہی چیز تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہی چیز تمہارے لیے خوشی کے اسباب میں سے ہے، یہی چیز تمہاری دنیا اور آخرت کی عزت کا ضامن ہے، اس لیے نبی نے ہمیں سکھایا۔ وہ دنیا میں سب چلتا ہے، چلو آپ جیسا سمجھتے ہو ویسے چلو، نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ اس کو نکالا جائے۔ کوئی بولتا ہے بکتا ہے، بھائی وہ پہلے سے بددین ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ تو اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتا ہے، وہ اپنی گندی زبان سے کوئی لفظ بکتا ہے، بکے، میں اور آپ تو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ سچے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی ایک سنت کے لیے کبھی اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی ایک چلی آئی ہے، اس سے بدلنے کے لیے اتنا بڑا ہمارے اوپر دل پر پتھر رہتا ہے، بدل نہیں سکتے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو بدل کے دکھایا، اتنی ہمت اور جرت کے ساتھ کر کے دکھایا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے پیش کی، ایک لقمہ کھانا۔ ہم اس چیز کے خیال سے عموماً بہت سے کام نہیں کرتے ہوں گے لیکن نیت درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں، امت بدنیت تو نہیں ہے لیکن بے نیت ہے، مسلمان بدنیت نہیں ہے، ان کی نیت خراب نہیں آتی۔ عموماً کوئی مسلمان خراب نیت سے کوئی کام غلط نہیں کرتا، اچھا کام بھی غلط نیت سے، بری نیت سے نہیں کرتا۔ عموماً ہم اچھا خیال رکھیں گے، حسن ظن رکھیں گے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بے نیت ہے،
اس لیے دعوت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے اخلاص نیت، یعنی نیت کی تصحیح. امت کی نیت کو درست کرنا چاہیے. بھئی جو کر رہے ہو اسے کم از کم نیت صحیح کر لو. میں نے شاید یہ مثال دی تھی، ہم بچوں کو گھر میں پیار کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں ایک محبت سے، فطری شفقت سے. یہ تو ہوتا ہے، ایک گھریلو دستور ہے، ایک انسانی شفقت و محبت ہے. ساتھ ہی اس بات کی نیت بھی کر لیں میرے نبی کی یہ سنت بھی ہے تو سنت کا ثواب بھی ملا. اسے کہتے ہیں بے نیت ہونا، اسے کہتے ہیں نیت والا ہونا. ہم بچوں سے جو شفقت و محبت کر رہے ہیں، لاڑ پیار کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں، یہ غلط کام تو نہیں، لیکن اتنا زیادہ ویسا ثواب اس میں نہیں ملا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے. اللہ والے بزرگوں کی طرف سے یہ بات کی اصلاح کی جاتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہی کام نیت کے ساتھ کر لو. بھائی یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں بچے اچھا بھول گئے. گھر میں اتنا سب خیال رکھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. بزنس میں خیال رہتا ہے پورا، یہاں پیسے گنتے گنتے وہاں دیکھتے رہتے ہیں پورا. فرق اٹھا کو کون انہوں کیا وہ یہ چلتے رہتا ہے. اس میں اتنے چالاک ہیں، اتنے شارپ ہیں، اتنے کیا کہتے ہیں اسے، اس کے الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. لیکن اپنی زندگی میں دینی معاملات میں بہت بھول ہوتی ہے، ہم سے بہت غفلت ہوتی ہے. چلیے بچے سے لاڈ پیار کرتے کرتے آدھے گھنٹے کے بعد خیال آیا، یاد آیا، ارے بھائی اسی کام کو میں سنت کی نیت سے کرتا تو مجھے ثواب مل جاتا. پھر اس بچے کو لے کر ایک مرتبہ سنت کے ارادے سے بوسہ دے دو. اپنے ہی بچے کو سنت کی نیت سے، ارادے سے کہ ہمارے نبی نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میں پھر کرتا ہوں، اور ایک بار بوسہ دے. اللہ رب العزت اس پر سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے. جتنی دیر تک بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ لاڑ پیار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سنت کے ثواب میں بدل دیں گے. نیت کو تو درست کرنا چاہیے. ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، ہم اس میں کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جو کوئی ذرا سی بات میں زبان پھسل کر بھی کہہ دے، ذرا سا کچھ یہ کر دے، کافر تو کافر ہے. مسلمان کو بھی لوگ گوارا نہیں کرتے اور نہیں چھوڑتے. میں تو ایسے لوگوں سے صاف کہتا ہوں، کس دنیا میں ہیں ہم لوگ. بکنے والے، ایک بکواس کرنے والے کسی بدبخت کافر و مشرک نے کہا، اس کے خلاف احتجاج ہوا، ہونا چاہیے. دل سے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، 1% بھی ہم اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے. لیکن جتنے بدبخت نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے، ان کے خلاف کیا کیا؟ خود کو نبی کہہ رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، خود کے نام کا کلمہ پڑھا رہا میسور میں، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں. کیا کر رہے ہو مسلمان؟ میں سنت کے ضمن میں ختم نبوت پر آؤں گا انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہیں سنت سے متعلق، مجھے آپ کو سمجھانے سے پہلے تمہید. سنت کہتے کسے ہیں، سنت کیوں دی گئی ہے، یہ میں پہلے ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ نہیں بھی قانونی وہ پروٹیکشن رہتا ہے، ان کو لا اینڈ آرڈر رہتا ہے، وہ کیا کی رہتا ہے، کدھر کی رہتا ہے. آپ کی دنیا کی چھوٹی سی بے حیثیت معمولی چیز، ایک پیسے کے لیے آدمی کا قتل بھی کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسوں کے پیچھے ہی مسلمان آسانی کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں. کوئی بدبخت اٹھا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا. کوئی بدبخت اٹھا، اس نے آپ کو مہدی کہا. کوئی بدبخت اٹھا، اس نے آپ کو نبی کہا. حتیٰ کہ کوئی بدبخت انتہائی قسم کا بدتینت اور رذیل انسان، کمینہ انسان اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی جگہ لا الہ الا ریاض کہو. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان جا کر اس کے ساتھ جڑ کر کافر ہو رہے ہیں، اور میسور کے مسلمان سو رہے ہیں. اس کے خلاف کسی کا احتجاج نہیں. قادیانی کچھ کرے تو اس کے خلاف کسی کا احتجاج نہیں. احتجاج کس کا ہو رہا ہے؟
زبان پھسل گئی بھائی. اچھے مولانا، اچھے عالم، اچھے دیندار، اچھی سمجھ رکھنے والے، زبان پھسل گئی، بولتے ہوئے کچھ تھوڑا سا انداز ان کا بدل گیا. نہیں ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہمارا انداز ہو بالکل مہذب اور مؤدب ہو. انبیاء کی بات کہی جائے ان کی عصمت کا پاس و لحاظ ہو. عصمت انبیاء مستقل ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے. نہیں ہونا چاہیے ہرگز بھی. لیکن جو دل سے اپنے آپ کو صاف رکھے، معافی کرے، تصفیہ کرے، وضاحت کرے، اس کی کھلے طور پر معافی بھی مانگ لے، مسلمان خود اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں. اب بتاؤ میری خود کی زندگی میں اگر میں اپنے جوتیوں تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو رونتا ہوں، جان کر بھی رونتا ہوں، اس کو گستاخ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ بنائیں کوئی ضابطہ، بنائیں کوئی اصول اور قانون. مسلمان بہت پیچھے، مسلمان بہت پیچھے. ہماری عزت اور سربلندی اسی وقت مکمل ہے جبکہ ہم اپنے نبی کی مکمل عزت کرنے والے بنے، ہمارے دل میں اس کا احترام پیدا ہو. دیکھیے محبت ہوتی ہے نہیں، محبت ضرور ہر مسلمان کے دل میں ہوگی، نبی کے نام کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہوگی، لیکن اس محبت اور عظمت کا کیا فائدہ جس سے وہ اپنے نبی کی زندگی کو خود کی زندگی کے لیے نمونہ نہیں بناتا. وہ کیا بھی نہیں کرے جا، وہ کیا بھی نہیں کا لفظ ہماری زندگی سے، ہماری زبان سے نکلنا چاہیے. کتنی گنجائش ہے اس میں، کہاں تک گنجائش ہے؟ فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا. ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جنت و جہنم کے فیصلے اللہ فرمائے. ہم کسی کو کافر نہیں کہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہوگا، کس کی محبت کیسی ہوگی، کس کی عظمت و احترام کیسا ہوگا. ہم اسے نہیں جاتے، اس لیے کہ دلوں کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمیں جو مکلف بنایا گیا وہ ظاہر پر ہے. زمانہ ظاہر ہی پر تو فیصلہ کر رہا ہے. آپ لوگوں کو جو شہید کر رہے ہیں، لوگوں کو جو قتل کر دے رہے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ فلاں ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ زبان ظاہر، سامنے جو ہوا وہ. ہم بھی تو ظاہر ہی کی بات کرتے ہیں، سامنے ہی کی بات کرتے ہیں. سوچنا چاہیے یہ دنیا دارالاسباب ہے. دارالاسباب میں ظاہر اسباب کی بنیاد پر فیصلے سنائے جاتے ہیں. میں کتنی مثالیں قاضی صاحب کے فیصلوں کی دے سکتا ہوں. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فیصلے فرما، خود حضور کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ کی زندگی اور آپ کی حیات میں ظاہر کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوتے تھے. آپ نے صاف اعلان فرما دیا، بھائی دیکھو مجھ تک ان چیزوں کو آنے سے وہیں کے وہیں دفع کر دو. تندری الحدود بالشبہات، ایک اصول بنا ہے حدیث کی روشنی میں کہ شبہات اور شک کی بنیاد پر حدود روک دیے جاتے ہیں. ذرا بھی شک کی چیز آئی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور کا. ذرا بھی کوئی شک والی چیز شامل ہو گئی، رجم نہیں کیا جائے گا زانی کا. ذرا بھی شک والی کوئی چیز آ گئی، قتل کے بدلے میں قاتل کا قصاص اور اس کی گردن نہیں اڑائی جائے گی. کلیئر اینڈ کٹ ہونا چاہیے، صاف ستھرے دلائل، بے غبار دلائل ہونا چاہیے. ایسا ثبوت ہو تو اسلام فوراً فیصلہ سناتا ہے. حضور منع فرماتے تھے کہ دیکھو بہت ساری چیزیں میرے پاس سیدھے سیدھے مت لے کر آؤ. وقت ہو رہا ہے لیکن ایک چیز کا اشارہ دے دیتا ہوں. ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ہمارا عنوان ابھی ختم ہوا اس سے متعلق. یہ میاں بیوی کے لیے بہت اہم سمجھنے کی ضروری بات ہے. میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں، بیوی کوئی اعتراض کرے، بیوی کچھ بات کہے، شوہر اسے نہیں کہتے کہ فوراً اس بات کو لے جا کر اپنے ماں باپ کو سنا دے. امی انہوں ایسا بولے، ابا انہوں ایسا بولے. اپنی بیوی کی شکایت اپنے ماں باپ سے، یعنی اس لڑکی کی ساس اور اس کے سسر سے مت کرو. یہ بات کو آپ اپنے اندر حل کرو، ختم کرو.
میں تو کہوں 98% جتنی باتیں میاں بیوی کے بیچ میں چلتی ہیں کمرے میں ختم کرو، کمرے میں دفن کرو، ماں باپ تک مت لاؤ اسے، بڑوں تک بات آئے گی، بات بڑی بنے گی۔ بعض دفعہ بڑے اپنوں کی تائید کرتے ہیں اور سامنے والے کو غیر سمجھتے ہیں، مسائل الجھ جائیں گے، اختلافات بڑھ جائیں گے۔ ایک بات کی آپ تو چاہتے تھے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، میری بیوی کی اصلاح ہو جائے، لیکن اصلاح کا طریقہ غلط اختیار کیا، ماں باپ بگڑ گئے تو مسئلہ بگڑے گا، نقصان آپ کا ہوگا۔ میاں بیوی کی آپس کی بڑی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری کہ شوہر کی شکایتوں کو اپنے بڑوں کے پاس فوراً لے جا کر نہ سنا، وہ اپنی بچی کی تائید میں آئیں گے، مسئلے بگڑیں گے، نقصان خود کی زندگی کا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں، اس کو میرے سے آنے تک بچاؤ، وہیں کہ وہیں اسے حل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس آ گیا مسئلہ، ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے مجھ تک آنے سے بچو۔ یہ نبی ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، روکا، ایسے ہی کرو۔ میں یہ مثال دینا چاہ رہا تھا، اس دنیا میں جو فیصلے، اس دنیا میں جو بات کہی جائے گی، وہ اسباب اور ظاہر کی بنیاد پر کہی جائے گی۔ میں ظاہری کی بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں دیکھنے میں ویسے ہی سو بہت اچھے، انہوں دل کے اعتبار سے ہے بہت اللہ والے، بہت اللہ جانے، اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے، ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن ظاہر بھی تو کچھ ہے۔ کیوں ہمیں کہا گیا، کیوں ہمیں دکھایا گیا، کیوں ہمیں سنایا گیا؟ کرنے کے لیے ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ تو میرا عنوان یہی تھا کہ سنت ایسی نہیں ہے کہ اسے کیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مسلمان اپنے دماغ میں اس چیز کو لائیں کہ سنت کرنے کی چیز ہے، چھوڑنے کی نہیں۔ اگر یہ دماغ میں آئے گا، انشاءاللہ زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ ہماری ایک کی زندگی سے معاشرے میں انقلاب آئے گا، معاشرے سے پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا۔ مسلمانوں کا رعب جو دشمنوں کے دلوں میں پہلے تھا، انشاءاللہ پھر واپس وہ لوٹ کر آئے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ ایک عنوان میرا پھر بھی باقی رہ گیا، حدیث اور سنت کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے۔ یہ بھی تفصیلی عنوان ہے، مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی کو سنت کا تابع بنائے، ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کا سچا متبع بنائے، ہم سب کو اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو دل سے قدر کرنے اور اس کا احترام کرنے، اس کی عزت کرنے اور احترام کی بنیاد پر محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور سنتوں کو چھوڑتے 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 کہیں ہمیں گستاخ رسول کے دائرے میں داخل نہ فرمائے، العیاذ باللہ۔ 100 بار اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔